سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم
رب فرمایا ہے تو
کہ میرے والد محترم عزیز صاحب مسلمان خان شیخ محمد فاضل قادری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے الحمدللہ پوری دنیا میں جا کر الحمدللہ سرکار کا کلام پیش کیا اور آپ کا جو مشورہ کا مقبول ہوا، آواز قبل کلمہ شریف آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے چند اشارے انشاءاللہ آپ کے حکم کے مطابق انشاءاللہ ہم سب افسر ذکر کلمہ شریف کا ذکر کریں گے۔ کوئی نہ حوصلے کے شامل ہو جائیے محبت کے ساتھ۔ پڑھ لا الصلاة والسلام
اللہ کا کروڑ کا شکر کہ اس نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، آمین آقا کا امتی بنایا اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ آمین اور اس رات میں بزرگوں کے بہت سے اقوال موجود ہیں 27ویں شب کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے، اس رات یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے گھر میں بلائے اور اپنے گھر میں بلا کر اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ہے نا سب کی تو ہر بندہ کوشش کیجیے گا کہ جو نعت آئے نا، جو بھی نعت شریف پڑھے یا ذکر ہو، تو کوشش کریں کہ سب کے ساتھ آواز سے آواز ملا کر ذکر کریں۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا یاسین یا رسول اللہ وعلی آلک و ہماری اس مسجد میں اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ ہر سال اللہ عز و جل بڑی رونق عطا فرماتا ہے، اور آپ لوگوں کے کھلے ہوئے چہرے، آپ لوگوں کا ادھر آنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ عز و جل کی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ باہر جو سینیٹائزنگ کا جو سسٹم یا ماسک وغیرہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری سے بات کیا ہے کہ جہاں پر رش ہوتا ہے وہاں پر نگرانی کرتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ غلطی کرے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ سب کو بھگتنا پڑے۔ ہمارا جو آج کی جو روٹین ہوگی آج کے حوالے سے، ابھی محفل تو جاری ہے، انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد مسجد میں 3 نکاح رکھتے ہیں۔ سبحان خوش نصیب ہے کہ اس بابرکت مہینے کی اس بابرکت رات میں اس بابرکت جگہ پر ایک بابرکت تقریب نکاح ہوتی ہے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ اس علاقے والوں کے لیے بالخصوص بالعموم سب کے لیے ہمارا جو اسلامی شعار ہے، اسلامی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق مسجد میں نکاح کرنا یہ مستحب امر ہے۔ لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ نکاح کرتے تو اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہو، لیکن یہاں کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم میں سے دیکھیں یہاں پر بزرگ افراد بھی بیٹھے، نوجوان بھی بیٹھے، ان میں ایک حب پیدا ہو کہ ہم اللہ عز و جل کے گھر میں جو ہے وہ اللہ کے گھر میں بچوں کی سنت نکاح ادا کریں، تاکہ جو ہے اس کی برکت ہو، اس کی خصوص یہ رات جو ہے جیسے آج رات ہے تو اس رات کی ایک خاص اپنی ایک چاشنی ہے، ایک لذت ہے۔ اس رات کی برکتوں سے اللہ عز و جل کو جو جوڑے رشتے ازدواج میں منسلک ہوں گے، اللہ ان کو اتفاق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد نکاح کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ محفل جاری رہے گی۔ محفل کے بعد یہ ہوگا کہ 11 بجے ہم نے اعلان کیا ہوا ہے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے۔ نکاح کے بعد ایک تو نعت شریف ہوگی، صحرا پڑھا جائے گا، ایک دعا ہے، اس کو نظم کی صورت میں، طرز کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو آج کا درس ہوگا اس کا موضوع ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ہوگی۔ صلاۃ التسبیح کے بعد ہمارا جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اجتماعی دعا ہوگی۔ سارے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ توجہ سے بیٹھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ ہر بندہ جو ہے جو یہاں پر جو ناتخواں حضرات تشریف لائیں ان کے ساتھ مل کر دیکھیں۔ دیکھیں اگلے اپنے سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے اور اب نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہماری مسجد کے پرانے نمازی چلے گئے، بہت سارے۔ مثلاً حاجی فاضل صاحب اللہ کی مغفرت کریں، پچھلے سال کو ہم نے موجود تھے، آج کو محمد فاضل صاحب ہیں، مصری فاضل صاحب، وہ ہر سال یہاں پر اعتکاف کرتے تھے، لیکن آج ہم موجود نہیں۔ غلام مسعود صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے اور درجات میں اضافہ کرے، ہماری مسجد کے خادم تھے، 9 سال تک تقریباً انہوں نے ہماری مسجد کی خدمت کی، لیکن آج ہم موجود نہیں۔ اسی طرح
ہم میں سے اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا. تو یہ رات جو ہے یہ نجات کی رات ہے, ذریعہ نجات ہے. اور دیکھیں نا اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ذات ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے منہ مبارک کا دیدار بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا, اور جب نعت پڑھی جائے, جب ذکر کیا جائے, کوشش کریں کہ سارے مل جل کر ذکر کریں. اور ہمارا جو اختتام ہوگا محفل کا وہ آخری دعا کے بعد ہی ہوگا. اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے, مسجد میں ہم نے اس سال اعلان کیا ہوا تھا جو معتکف حضرات بیٹھیں گے ان کی تعداد ہم نے رکھی تھی 30. کتنی تعداد رکھی تھی؟ 30. لیکن فوراً ہی یہ بعد میں 20ویں روزے کوئی حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ 30 بندوں کی اجازت نہیں بلکہ 2 ہی بندے بیٹھیں گے. حالانکہ ہماری مسجد میں جو تعداد ہو گئی تھی وہ تقریباً 40 کے قریب تھی, لیکن ہماری مجبوری تھی, ہماری بدقسمتی بھی کہہ رہی کہ وہ رونق ہماری مسجد میں معتکف حضرات کی وہ نہیں لگی. تو انشاءاللہ سمجھن آنے والے وقت میں اللہ کرے گا یہ وبا دور ہوگی اور اللہ عز و جل انشاءاللہ مسجدوں کی رونقیں دوبارہ بحال فرمائے گا انشاءاللہ. یہ ایک آزمائش ہے امت پر, اللہ عز و جل اس آزمائش میں سے امت کو جو ہے وہ نکالے گا. درود پاک پڑھی بلند آواز سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ.
کی السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں ہارون صاحب کو، عباس صاحب کو، بلال صاحب کو، جو خوش نصیب ہے کہ جن کی آج اس بابرکت مہینے کی اس بابرکت رات میں جس پہ اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، سبحان اللہ. جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر سمیت زمین پر اترتے ہیں. سبحان اللہ. اس رات میں ان کی سنت نکاح اللہ تعالیٰ وجل کے اس گھر میں ادا کی جائے گی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی عبداللطیف صاحب کو اور بالخصوص عبدالرشید صاحب، محمد شبیر صاحب، اسحاق صاحب کو اور صفی بشیر صاحب کو کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک احسن قدم اٹھایا اور باقیوں کے لیے ایک اچھا راستہ مہیا کیا کہ باقی لوگ بھی اپنے اولادوں کے لیے بہترین جگہ میں کر سکیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد، زندہ باد. اللہ ہماری دونوں کو تا قیامت آباد ارشاد. آمین. ابھی جو ہے وہ چند منٹ میں ان کی جو سنت نکاح ہے وہ ادا کی جائے گی. اس کے بعد خطبہ نکاح ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو نکاح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. بعض سنتیں ایسی ہیں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض سنتیں ایسی ہیں کہ واجب اور عام جو نارمل معاملات ہوتے ہیں انسان کے، اگر کوئی عبادت کاری کی طرف کوئی ذہن نہیں ہے وہ اس طرح کا، تو نارمل حالت میں نکاح کرنا یہ سنت ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو ہماری سنت سے پھیرے فرمایا وہ ہمیں سمجھی. نکاح جو کرتا ہے نکاح کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس سے بندے کا نصف دین محفوظ ہو جاتا ہے. ہماری ہم نے اکثریت ہے جو کہتے ہیں جی بچہ کمانے لگ جائے گا تو پھر ہم نکاح کریں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تم نکاح کرو میں تمہیں گناہ عطا فرما دوں گا. کیوں نہیں کرتے؟ تو نکاح جو ہے وہ عادت انعام ہونا جیسے بھی ہو رہا ہے ابھی ہوگا، یہ مستحب ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ نکاح ہونا، نکاح کا مسجد میں ہونا، نکاح جمعہ والے دن ہونا یہ مستحب ہوتا ہے. اور نکاح کے جو ہے وہ نکاح کے دوران یہ جو نکاح کی تقریب ہوتی ہے اس میں جو دعا کی جائے اللہ عز و جل وہ جائز ثواب پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ. نکاح کا یہ جو آج ان کا یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ اس بابرکت رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور ہر مومن کے ساتھ حضرت جبرائیل ہاتھ ملاتے ہیں. سبحان اللہ. اتنے کرم کی بات یہ خوش نصیب ہے ان کے والدین کی کہ ان کے گھر والے بھی، ان کے خاندان والے جنہوں نے ان کی تربیت کی اور ان کو یہ سوچ دی کہ اللہ کے گھر میں نکاح کی. یہ نہ سمجھے ان کا کرم میں نہیں ہوتا. تو میں آپ سب سے بھی یہ عرض کروں گا ہم جتنی بدعات میں پڑھتے ہیں جتنے فضولیات میں پڑھتے ہیں اپنے گلے کا محنت کہہ لیں کہ وہ اتنا ہی وہ اس کو کم کرتے اپنی سانس کو خود ہو. اللہ تعالیٰ جب ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نکاح ادا کی جائے گی اس کے بعد سیدھا پڑھا جائے گا انشاءاللہ. آپ سنیے گا کہ سیدھا کیا ہوگا. ہمارے خاتون بھائی یہاں پر ضرور کرتے ہیں. کلمہ شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے تو سارے مل کر کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا
اللہ اللہ اکبر لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العلي العظيم لا إله لا إله إلا إلا الله الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي يحيي ويميت ويميت وهو وهو حي حي لا يموت لا يموت أبدا 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 الجلال الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو وهو على على كل شيء شيء قدير. قدير. یاد رکھیے گا کوئی بھی دعا ثواب ہے یا واجب ہے، یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے. ورنہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے کہ ہر خطبے کا سننا واجب ہوتا ہے. خطبہ اتنا سنت ہے لیکن اس کا سننا یہ واجب ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مبارک ہو آپ سب کو. میری طرف سے، ہماری انتظامیہ کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی طرف سے حاجی عبدالقدیر صاحب کی بھی مبارک ہو، اور جو جہاں پر ہارون صاحب بیٹھے ہیں، عباس صاحب ہیں، بلال صاحب ہیں، شبیر صاحب ہیں، اور اسحاق صاحب ہیں، صدیق بشیر صاحب ہیں، سب کو مبارک ہو. اللہ عز و جل کی جوڑوں کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے. رب سے آج ہارون بھائی ہیں دھولا بنا، فضل رب سے آج عباس بھائی ہیں دھولا بنا، فضل رب سے آج بلال
جنت میں شک جائے خدا یا الہی ہے یہی یادگار کے دل کی صدا یا الہی ہے یہی یادگار کے دل کی صدا فضل رب سے آج ہارون بھائی ہے دولہا بنا فضل رب سے آج عباس بھائی ہے دولہا بنا فضل رب سے آج بلال بھائی ہے دولہا بنا اکثر ان مواقع پہ ذکر اللہ کی محافل کم ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں ان کے لیے صرف ایک آخری شعر اور حاضر نمبر ہاں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں گیت سرکار لگائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں
جب اس مسجد کی شروع میں ان کے محفلیں یہ دیکھتا تو میرے دل میں ہوتا تھا کہ آگے بھی چلانے والا سنبھالنے والا ہو تو بھی بڑا ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے ہمارے بازو بڑے مضبوط کیا ہے الحمدللہ. علی بھائی یہ کہہ لیں گے کہ مجھ پر احسانات ہیں کیونکہ ہم سب پر احسانات ہیں. میں دیکھ رہا ہوں روزہ رکھا ہوا سارا دن میرے ساتھ بھی کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا, گرمی میں کافی دنوں سے لگے ہوئے, آج بھی سارا دن میرے ساتھ اکٹھی کرتے ہیں. گرمی میں محنتیں کر رہے ہیں, نیت صاف ہے تو اللہ عز و جل انہیں ایسا اجر عطا فرمائے گا, ایسا اجر عطا فرمائے گا جو ان کے بہن و گمان بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں انہیں کے ذریعے ایک بندے نے ایک اور بھی جو معاملات ہیں وہ اپنی جو عقیدت کو ایک دو بندے بیٹھے ہوئے جنہوں نے وہ خوش بختوں والے خواب دیکھے. ان میں سے ایک بات وہ انہوں نے کہا, ایک بندے کی ابھی تک میرے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے, اس بندے سے میرے ساتھ فون پر بھی بات ہوئی اور اس نے الفاظ اور قسم یہ بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک محفل سی سجی ہے اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس محفل میں بلکہ ایک شور مچتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہاں تشریف لائے, تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائے. سبحان اللہ. دوسرا نکل رہا ہوتا ہے, اس پورے علاقے کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. سبحان. میں نے اس سے کہا کہ یہ کسی کی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ سمجھ کر میں کہتا ہوں وہ نگاہ یہاں پر ضرور پڑتی ہوگی, یہ ایسا نیک بندہ ضرور یہاں پر موجود ہے کہ جس کے صدقے اللہ سمجھ اتنا کرم کر دے گا. سبحان اللہ. تو ان کی یہ محنتیں علی بھائی کی, ہماری مسجد کے جو انتظامیہ, ہمارے بزرگ, ہماری رونقیں جنہوں نے اس مسجد کا نظام سنبھالا ہوا ہے, اور ہمارے نوجوان جو ہمارے بازو میں, اور ہمارے بچے جو اس مسجد کی پنیری ڈالے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ ان رونقوں کو تا قیامت آباد و شاد رکھے, ہم سب کو اتفاق عطا فرمائے. دعا کے لیے میں عرض کروں گا مولانا ظہیر صاحب سے, امام صاحب ہیں مسجد شاہ جیلان کے, مجھے فخر ہے ان پر, اور رشتے میں یہ میرے چچا لگتے ہیں, رشتے میں میرے چچا لگتے ہیں, لیکن مجھے حیرت اس ٹائم ہوئی, اس وقت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کے ذریعے سنا کہ وہ میرے حوالے سے کہا ہے یاد کرنا یہاں پر نکاح رکھیں تو یہ پڑھائیں گے. مجھے فخر ہوتا کہ یہ پڑھائیں گے, مجھے فخر ہوتا, اور میری خوش بختی ہے کہ یہ مجھ سے بڑے, عمر میں بھی بڑے, رتبے میں بھی بڑے. اللہ نے اپنا قرآن پورا ان کے سینے میں جو ہے وہ رکھا ہے, اور یہ نہیں کہ میں ان کو مبالغہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے استاد ہیں اور استادوں کی موجودگی میں میں نکاح نہیں پڑھوں. یہ ان کا بڑا پڑھا, یہ ان کا بڑا پڑھا, ورنہ میں نے ایسے بھی دیکھے جو پڑھے نہیں ہیں یہاں پر ہی پڑھے, تو وہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ چھوڑے, لیکن یہ ہے کہ یہ میرا فخر ہے, اور یہ ایک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ سمجھے کہ علم و عمل میں اضافہ کرے, رزق میں اضافہ فرمائے, اور اس طرح کے پودے اللہ سمجھے, اس طرح کے پودے, اس طرح کے درخت, پھلدار درخت اور چھوڑوں والے درخت اللہ سمجھے ہمیں اور بھی عطا فرمائے. میں سے عرض کروں گا کہ آپ دعا مانگیں, یہ آپ کے جو ہے وہ کہہ لیں گے, آپ دعا مانگیں. اللہ ہم سب کی مدد فرما, دارین کی سعادت عطا فرما, علم و عمل میں اضافہ فرما, ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما, ہمارے سینوں کو روشنی عطا فرما. یہ جو سنت نکاح ادا کی گئی ہارون بھائی کی, عباس بھائی کی, بلال بھائی کی, اللہ سب نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جوڑوں کو اتفاق و محبت عطا فرما, پیار کی دولت عطا فرما, حاسدین کے حسد والوں کے ظلم سے بچا, فضل عطا فرما, کرم عطا فرما, ایک دوسرے کے خاندان کے بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس بابرکت مہینے کا صدقہ, اس بابرکت رات کا صدقہ, اس بابرکت جگہ کا صدقہ مولا ان پر کرم فرما, آمین, آبادی عطا فرما, فضل عطا فرما,
علم و عمل میں اضافہ فرما، آمین اولاد نورینہ عطا فرما، اور یا اللہ عز و جل رزق میں برکت عطا فرما، ان خاندانوں کا اتفاق عطا فرما، ہماری اس مسجد کو کا قیامت آباد شاد فرما، بات کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ہماری مسجد کے انتظامیہ، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے محلہ دار، اس بستی والے، اور بالخصوص یا اللہ عز و جل یہ جو دلہے ہیں ان کے خاندانوں سے وابستہ جتنے لوگ یہاں پر تشریف لائے، بچیوں کے جو والد صاحب یہاں پر تشریف لائے، یا اللہ عز و جل ان پر کرم فرما، فضل عطا فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگیاں تیری یاد مبصر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو مستقبل کا یا اللہ عز و جل باعمل عالم دین بنا، ہم سب کو اس رات میں یا اللہ عز و جل کی تجارت کے سرکار دو عالم سب کا دیدار پاک عطا فرما، سرکار دو عالم سب کی دید عطا فرما، وقت رخصت ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم اس دنیا افراد کے مولانا سے خاندان سے تعلق رکھنے والے اتنے بڑے بزرگ بچے عورتیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو طاقت انتظام شاد کی عطا فرما برحمتک یا ارحم اللهم صل على سيدنا درود پاک پڑھیے صلوات و سلام ہم لوگوں نے مغل بادشاہوں کے حوالے سے سنا ہے وہ شرابی تھے، استغفر اللہ، وہ بالکل عاشق تھے، ان کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ وہ تعمیراتی معاملات میں مشغول رہتے تھے، انہوں نے درباری رکھے ہوئے تھے جو ان کے قصیدے پڑھتے تھے، ہم لوگوں نے یہی سنا ہے نا۔ میں آپ کو بات بتاؤں شاہ جہاں کی جامع مسجد دلی بنائی اور دعا کی کہ مولا یہ مسجد اس وقت کھولوں گا جب پتہ چل جائے گا اس مسجد کا بنانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد دلی بنائی، مسجد کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، رات کو سویا نہ تو خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تالاب پر وضو فرما رہے ہیں۔ شاہ جہاں توڑا منگے کو مسجد کے تالاب کی طرف، جب تالاب کے کنارے پر بیٹھ جا کر دیکھا نا پانی ایسے بہ رہا تھا جیسے ابھی یہاں سے کوئی وضو کر کے اٹھا۔ یہ بات میں نے کیوں بتائی؟ 2014 میں حج پر تھا تو عرفات کے میدان میں آنکھ لگ گئی میری، سو گیا۔
میں نے 2 بندے خواب میں ایسے دیکھے جن کے ساتھ مجھے انتہائی نفرت تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بندے استغفر اللہ میری اس وقت ذہنیت یہ تھی کہ یہ بندے انتہائی شیطان ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے. تو جو ہے نا سب کی سارے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھیں. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو میرے دل میں تھا کہ وہ انتہائی اس طرح کے بندے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. میں آپ کی بات میدان عرفات میں تھے تو میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا اور بڑا روشن چہرہ ہوگا. میں دیکھتا ہوں وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے آج کل اپنے آپ. تو میں انہیں حیرت سے دیکھتا ہوں تو خواب میں مجھے وہ دونوں کہتے ہیں حضرت صاحب تو سونا کہ خیال ہے کہ اتنے تو صحیح آئی سکتے ہیں. ان میں سے جس کے بارے میں زیادہ میرے دل میں نفرت تھی وہ بندہ مجھے کہتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قرآن کی آیت پڑھ کر کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہم نے صبح 11 بجے کا اعلان کیا تھا صلاۃ التسبیح کا. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا ٹائم 10-15 منٹ آگے کر دیں. اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم کر لیں آگے. جی کون کون اجازت دیتا ہے؟ سرکار کے دیدار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو ہے نا سب کی جی وہاں پر توجہ چلتی ہے. ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو آنکھیں بند کرتے تھے تو آقا دیدار عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے کئی علماء سے سنا ہوگا کہ جنہیں 75 مرتبہ آقا نے جاگتے ہوئے دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. انہوں نے سوئے کتنے مرتبہ نہیں آؤ. امام مالک کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں مجھے آقا اپنا دیدار عطا نہ فرمائے. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا نا وہ جاگتے ہوئے میرا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. سبحان جاگتے ہوئے بھی میرا کیا کرے گا؟ دیدار. تو میں بات کر رہا تھا کہ شاہ جہاں کے حوالے سے ہمارے جو ذہن ہے نا ہماری کسی کو پرکھنے کا پیمانہ وہ ذاتی مفاد دیکھ کر ہوتا ہے. ہماری ظاہری نظر کسی کو کیا کہنے. آپ نے شور کوٹ کا نام سنا ہے؟ شور کوٹ کا کس نے سنا ہوا ہے؟ وہاں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اس کا نام ہے عبدالحکیم. نام سنا ہے؟ یہ جس بابے کے نام پر ہے نا عبدالحکیم جی کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ. پیشے کے لحاظ سے دھوبی تھے. کیا تھے؟ دھوبی. پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ دھوبی. دھوبی تھے. لال شاہ جہاں کے دور میں یا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ راوی کے کنارے یا دریا کے کنارے یہ کپڑے دیا گئے. لال اورنگزیب تھے یا شاہ جہاں تھے دونوں میں سے کوئی ایک تھا. انہوں نے کوئی مسجد بنوائی تو اس کے قبلے کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ قبلے کا کوئی مسئلہ تھا. جدید ٹیکنالوجی کو تھی نہیں یہ باتیں سیدھے پاس میں منتقل ہوتے ہوئے اب تک کہیں. اور میں نے یہ کتاب میں باقاعدہ یہ واقعہ پڑھا. مسجد بڑی خوبصورت بنائی اور مسجد بنا کر جب پتا چلا کہ اس کے قبلے میں مسئلہ ہے تو بڑے پریشان ہوئے. وہ لوگ جو بنانے والے تھے نا اور اس دور کے جو یاد رکھیے گا میں نے کہا کہ ہم ذات دیکھ کر چہرہ دیکھ کر ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر دیکھ کر کسی کے پاس مال کتنے جائیداد کتنی ہے روپ کتنے بندے کتنے ہیں صاحب. لیکن اس بارگاہ میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. یہ اللہ کا فضل ہے جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سبحان. عبد الوہاب شہوانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھنے کا شوق تھا سرکار کی حدیثیں پڑھنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال بعد کی بات ہے. کئی سالوں وفات ظاہری کے کئی سال بعد کی بات ہے. شوق تھا پڑھنے کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الوہاب شہرانی سمیت 8 لوگوں کو
سبحان اللہ والوں نے لکھا کہ سرکار نے بخاری میں سے اپنی احادیث خود پڑھائی ہے. سبحان اللہ ڈاکہ کی شرم تو شو کوٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ہم فائر دے کر فیصلہ کرتے ہیں کسی کا چہرہ بڑا تو نہیں ہے لباس بڑا فرق کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بولے نا سارے جی تو جو نہیں آپ تم نے بات بڑی بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ. خود سے نا عبدالحکیم صاحب اورنگزیب نے شاہ جہاں کو جب یہ پریشانی لاحق ہوئی نا کہ اللہ کے گھر کو اتنا خوبصورت بنایا لیکن قبلے کا مسئلہ ہے. رات سوئے نا تو خواب میں آقا کا دیدار ہوا. سبحان اللہ فرمایا وہ جو دھوبی ہے نا وہ دریا کے کنارے اور راوی کے کنارے اس کے پاس جا اس سے دعا کروا اور اس سے کہہ کہ دعا کرے تیری مسجد کا قبلہ درست ہو جائے گا. سبحان اللہ آج کی آقا اگر خواب میں تشریف لائے آپ ہی یہ ملامت فرما دیں آپ ہی یہ مصیبت دور کر دیں آپ ہی کو کرم کر دیں کہ قبلہ درست ہو جائے. آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ کام کروں تو عبدالحکیم کے مقام کو کون جانے گا. سبحان اللہ ننگے پاؤں بادشاہ وقت جو تیرے گھر کے گدا ہو گئے وہ دنیا کے شہنشاہ ہو گئے. سبحان اللہ ننگے پاؤں بادشاہ وقت اللہ لشکر دے کر جب عبدالحکیم صاحب کے ساتھ ان کے پاس دعا کے لیے جانے لگے نا جب ان کے قریب پہنچے وہ کپڑے دھو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کپڑے وہ جو ہے نا جی وہ کپڑے دھو رہے تھے. تو دور سے جب بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھا نا تو بادشاہ نے ان کو دیکھا کسی ذریعے ذرائع سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عبدالحکیم صاحب ہے. اشارہ کیا کہ ادھر ہی رکو. اشارہ کیا کیا؟ ادھر ہی رکو تمہارا کام ہو جائے گا. تمہارا کام کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے تمہارا کام ہو جائے گا. آگے سے بادشاہ وقت کہتا ہے بھائی ملنے تو دے دو. تجھے کیسے پتا کہ ہمارا کام ہو جائے گا اور ہم کس کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آئے ہیں. عبدالحکیم صاحب نے کہا کہ رات جس طرح تجھے اس رات جس طرح تجھے خواب میں آقا کا دیدار ہوا نا آقا نے مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ فرمایا وہ فلاں بادشاہ تیرے پاس آ رہا ہے عبدالحکیم خالی نہ جائے. سبحان اللہ خالی نہ جائے. کہتے ہیں کہ عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کا یہ جو بھی کسی نماز کا وقت تھا آپ نے دریا میں کپڑے کو ڈالا. وہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں جب مسجد بنائی وہ نماز پڑھ وہ لوگ مسجد میں اکٹھے ہوئے. ادھر عبدالحکیم صاحب آپ نے کہا تھا جب مسجد کا قبلہ فلاں دن فلاں نماز کا ٹائم ٹھیک ہو جائے نا کہنا بس یہ بیٹھے نا راوی کے کنارے اور وہ حضرت نے دلی کہتے نماز کے بعد جب لوگ اکٹھے ہوئے نا جو نماز کا ٹائم انہوں نے بتایا تھا عبدالحکیم صاحب نے کپڑے کو نچوڑنا شروع کیا. نچوڑتے جاتے اور مسجد کا قبلہ درست ہوتا جاتا. سبحان اللہ انہوں نے کہا حضور بس دلی میں بیٹھ کر انہوں نے آواز دی راوی کے کنارے عبدالحکیم نے سن لی. سبحان اللہ مقصد میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس بارگاہ سے جب کرم کی بھیک ملتی ہے نہ چہرہ دیکھا جاتا ہے نہ لباس نہ نسل نہ رنگ کچھ نہیں دیکھا جاتا. دیکھا جاتا ہے تو دل اور دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات یہ جو دیدار بات ہے میری بات سب سیکھا یہ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے. ادھر بزرگ ہمارے ابھی بھائی ان کے والد صاحب پاپا عبدالمجید صاحب آج ہی کی رات ان کا تقریباً آج سے 5 6 7 8 سال پہلے ان بزرگ کے یہ 27 شام کو ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے صحیح خوشی صاحب علیہ وسلم وہ اسی دن فوت ہوئے بابا عبدالمجید صاحب. وہ مجھے ایک بات کہتے تھے اکثر وہ بات کہتے تھے ہے مجھے پتے کی بات. آپ فرماتے تھے حضرت صاحب عجیب بات ہے جس نبی نے کرنا پڑے آج اس کو تکلیف نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے کیا کہتے ہیں کس کس کو سمجھ رہے ہیں. ایک ایسے بزرگوں سے ملاقات ہوئی جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ اپنا دیدار کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے گھر تشریف لائے گا تو میں بار بار ان کو ان کے ہاتھ بھی چومے ان کے آنکھوں کو بھی دیکھتا ہوں مجھے بڑی بڑی عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ پیار سے مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی بھی تشریف لاتے رہتے ہیں کر فرماتے رہتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں فرمایا کہ ڈاکٹر کیا دیکھ رہے ہو بار بار؟ میں نے عرض کیا ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں جن آنکھوں نے آقا کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان کی جو بھیک ہوتی ہے بعض اوقات مانگے بغیر مل جاتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور دل کی نیت کو دیکھتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بتا حرام کھانے والا ہو, ہر وقت غیبت کرنے والا ہو, چغلی کرنے والا ہو, جھوٹ بولنے والا ہو تو اسے آقا کا دیدار ہو. نمازیں وہ نہ پڑھے, روزے وہ نہ رکھے, سرکار کا دیدار ہو. دین کی طلب نہیں سرکار کا دیدار ہو. منافقین کے پاس اٹھنا بیٹھنا آقا کا دیدار ہو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس تھے, میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, کسی کتاب میں نے پڑھا. وہ جب بات پڑھتے تھے جانتے ہیں آقا اپنا دیدار عطا فرمائے. سبحان اللہ. جب پڑھتے تھے غالباً وہ عراق کے تھے, بغداد سے. ایک مرتبہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت خلیفہ وقت کے پاس میرا فلاں کام ہے, اگر آپ کرم کریں, آپ ساتھ دیں تو خلیفہ میرا کام کر دے گا. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. اس بندے نے جب زیادہ وہ کیا نا, دورہ وغیرہ ڈالا, منتیں کی, تو یہ ساتھ چل پڑے. بادشاہ نے جب انہیں دیکھا یہ کہ سرکار کے قدموں کا صدقہ اللہ عز و جل جو ہے وہ مقاموں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. تو وہ حضور صاحب کے بادشاہ نے احترام انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. خلیفہ نے کیا کیا؟ بولے سر کیا کیا؟ تخت پر بٹھایا. برا نہیں محسوس کیجیے گا ایک بار, میں دو کو دیکھ رہا ہوں بار بار ان کی طرف میری توجہ اٹھ رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ محفل سے اٹھ کر اس طرح خالی آتا ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آج جس جگہ نور مبارک تشریف فرما ہوتا ہے جہاں میں رکھتا ہوں, آج میں نے وہ جگہ کھولی, اس میں سب سے پہلے جو عربی عبارت ایک لکھی ہوئی تھی, اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا آقا کا احترام ایسے کرو جیسے بزرگ کیا کرتے تھے. آقا کے نبی پاک کے نام مبارک کے ذکر کا بھی احترام ہے. سبحان اور ادھر سرکار کے دیدار کا ذکر ہو رہا ہے. انہیں یقین ہے, میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے اس طرح کے لفظ نکلے کہ وہ بیچارے خالی آتے, اچھا نہیں. لہٰذا بیٹھنا تو پھر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے, تو ایک بندے نے کسی نے کہا کہ قدو شریف کی بات چلی. اس کی بات چلی, قدو شریف ہے نا گھر میں پکاتے ہیں قدو شریف کی بات چلی. تو نے کہا یہ قدو نہیں پسند. علماء بھی تو خالی آتے ہیں نا, بولنے بیچارے ماکڑ کھا کھا کر دل اتنے کالے ہو گئے, دین کی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وہ بادشاہ وقت کے سامنے کیا بولنا, اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کے سامنے زبان کھولتے ہوئے دل کانپتا ہے کہ کہیں مسجد سے نہ نکال دیں, تنخواہ نہ بند ہو جائے, روٹی نہ بند ہو جائے. حالانکہ اس مسئلے والے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پیچھے والوں کو رزق عطا فرمایا. انہوں نے تلوار پاس رکھی ہوئی تھی. ہمارے ملک میں بہت کم نے جنہوں نے تلوار دیکھی تھی. اسی بات کیا ہے, انہوں نے یہ بات ہے تلوار دیکھی بھی ہو, پکڑنے کا بھی پتا ہو. تو انہوں نے نا پھٹ تلوار کھینچی, اس کی گردن پر رکھی, کہا جب تک ایمان تجدید ایمان کر,
میں تیری گردن اڑا دوں گا. عرض کیا تم کیا ہوا ہے؟ میں نے کون سا کلمہ کفر پڑھا؟ کہا سرکار کو کدو پسند ہے. کیوں کہتے ہیں کدو پسند نہیں؟ سبحان اللہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو پوری توجہ سے بیٹھا. ادھر خارج کی ادھر کی اس کو پھولا لگایا اس کو جیتا. ایسا بندہ بدبخت ہوتا ہے آقا کا ذکر ہو اور وہ کسی اور طرف. حضور کہا کرتے ہیں ابھی بھی ادھر ایک بابا موجود, ابھی بھی ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے, ابھی بھی ایک بندہ بیٹھا ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہوگا. کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہتا. زیادہ ہوں تو اپنی مرضی, لیکن اس کو میں جانتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آقا کا ذکر ہو رہا اور ان جو ہے وہ ڈینگے مار رہا, کبھی ادھر مارا, کبھی ادھر مارا, کبھی ادھر مارا. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. سرکار کا ذکر ہو تو ندا تو کیا دل بھی جھک جائے, اور ایسا جھکے اتنا جھک جائے کہ اللہ کا کریم سب کا دیدار عطا فرمائے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ معلومات سے کسی نے پوچھا حضرت یہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اتصوریشو, آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ وہ انسانی ایک فطرت ہے, رش چاہتا ہے, دل کرتا ہے کہ بھیڑ میں بیٹھے, دل کی باتیں کرے, گپ شپ بتائے. اور آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ اکیلے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اتصوریشو, آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ آپ مسکرائے کہا کیف اتصوریشو, وہ مجھے کیسے وحشت ہو سکتی ہے, میں کیسے پریشان ہو سکتا ہوں؟ تم مجھے اکیلے دیکھتے ہو, میں آقا کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. تم مجھے اکیلے دیکھتے ہو, میں سرکار کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں. آج یہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. فرمایا کہ آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے ڈھونڈو. اور بہت سارے بزرگوں نے ایک اقوال ہے جن میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس رات میں اس رات کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے. اس میں اللہ نے اپنا قرآن اتارا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتارا. پاکستان کا توبہ بھی ہمیں اسی رات کو مل گیا. یہی بات ہے نا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, میں اپنے رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان یہ تھے, وہ تھے, فلاں تھے. میں کسی کا کچھ مجھے نہیں پتا کوئی کیا کہتا ہے, لیکن جو مجھے پتا ہے میں اس کے مطابق کہتا ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قائد اعظم کو میں اللہ کا ولی کہتا ہوں. میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں, نہ میں کسی کتاب کی بات کرتا ہوں نہ کسی اور کی. جو مجھے پتا ہے میں اس کے مطابق کہتا ہوں. جو میں نے دیکھا وہ مجھے پتا ہے. میں ان کے بارے میں وہی بات کرتا ہوں جو پیر جماعت علی شاہ صاحب کہا کرتے تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ تم اسے مسرٹا کہتے ہو, اسے داڑھی بڑھا کہتے ہو, تم کہتے ہو کہ اس کی داڑھی نہیں ہے, تم اسے فاسق کہتے ہو. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے. میں وہی بات کرتا ہوں. انہوں نے کچھ دیکھا ہو پیر جماعت علی شاہ صاحب. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے قبل ایک بات فرمائی. فرمایا اگر آقا کا فیضان شامل حال نہ ہوتا تو میں پاکستان کبھی بھی حاصل نہ کر سکتا. سبحان اللہ. آپ کو شاید یاد ہو کہ قائد اعظم ناراض ہو کر چلے گئے, ٹھیک ہے ٹائم دے گے یا بس کر لیں, لیٹ تو نہیں ہو رہا, کوئی ہو رہا ہے تو پھر تسلیم کرو. اجازت ہے سب کی؟ کس کی نہیں اجازت ہے؟ سب کی اجازت ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھے, میں انگلینڈ جب ناراض ہو کر چلے گئے, شاید 1916 کی بات ہے یا 1935 میں, اس طرح کی کوئی سب یاد نہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود یہ قصہ سناتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا رات کو, تو ان کو قائد اعظم کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کر انگلینڈ سے واپس بلایا تھا. بظاہر یہ ہے, لیکن حقیقت کیا ہے
حقیقت یہ ہے قائد اعظم خود کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا UK میں اپنے گھر کے اندر، میرے بیڈ کو کسی نے ٹھوک کر دی، رات کا وقت تھا، سویا ہوا تھا، کہتے ہیں اٹھا کے کسی نے بیڈ ہلایا ہے، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا، کہتے پھر بیڈ ہلا، سوئے گئے تھے، جیسے جگا رہا ہوتا ہے کسی مرتبہ کہتے ہیں جب پھر ہلا سوئے پہ اٹھا دیکھا تو نبی پاک سے تشریف فرما، سبحان اللہ، میرے مجرم کے لیے تو کام کر، سبحان اللہ، اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، ملتے جلتے الفاظ کے پاس تو آج کی رات یہ کہ آقا کے دیدار کا صدقہ اللہ نے پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، میں بات کر رہا ہوں دیدار پاک کی، وہ دیدار ہر بندے کو نہیں ہوتا، جس میں طلب ہوتی ہے اس کو مدینہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آقا اسے اپنی گھر کی اندر، اس کو بستر پر، اس کو گھر کے اندر، اس کو مسجد میں، جہاں وہ چل پھر رہا ہوتا ہے آقا وہیں پر اسے دیدار عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے تو کچھ اہم تھے، آتا جاتا کبھی نہیں تھا، کلاس میں بیٹھتے تو بڑی بےزتی ہوتی، طالب کے سامنے بات کرتے آتا جاتا کبھی نہیں، بڑے پریشان، ایک رات روئے کہ دین پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، آدھی رات کا وقت ہوا، نہ سوئے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پہ باہر کی جلدی کر، جنگل میں تجھے آقا بلا رہے ہیں، سبحان یہ لباس ہم کے وصال ظاہری کے سینکڑوں منصبات کی بات، 400 سال 500 سال بعد کی بات، بات افسانی تجھے جنگل میں لباس سے بلا رہے ہیں، کہاں شاید مزاق کر رہے ہیں، جا کر سو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پھر کہنے والا کہنے لگا استاذانی تمہیں سنا نہیں، نبی پاک صحابہ کے ساتھ تیرا انتظار کر رہے ہیں، علامت استاذانی کے ذہن میں پھر آیا کہ یہ میرے ساتھ بھاگتا ہے، مطلب کہ بات کر رہا ہے کہ میں اور کہاں ہوں اور میرا انتظار، اندر جا کر پھر سو گئے نا تو خواب میں آقا خود تشریف لائے، سبحان اللہ، استاذانی جلدی جلدی جنگل میں پہنچ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بعدوں بعد جنگل میں پہنچے تو جس جگہ کی سرکار نے نشاندہی کی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا تفتازانی پریشان کیوں، عرض کیا آقا آپ کا دین پڑھتا ہوں جو آپ نے لایا ہے سمجھ نہیں آتی، فرمایا کہ چولی پھیلا، آقا نے کوئی چیز عطا کی دل کی دنیا ہی بدل گئی، سبحان اللہ، اگلے دن جا کے کلاس میں بیٹھے نا استاد صاحب نے کچھ پڑھایا، علامہ تفتازانی نے اس کا کوئی سوال اٹھایا، صاحب نے جواب دیا، تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اور پوچھتے پھر پوچھتے، استاد صاحب نے کتاب بند کی، کہا تفتازانی تو کل والا نہیں لگتا، سبحان اللہ، تو کل والا نہیں لگتا، کچھ اور لگتا ہے، عرض کی آقا نے رات کرم فرمایا ہے اور تفتازانی باقاعدہ بدل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا کہنے کا مقصد یہ وہاں پر تڑپ چلتی ہے، چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اگر چہرہ دیکھا جاتا نا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کے لیے حکم نہ دیا جاتا، چہرہ نہیں دیکھا، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ انتہائی دبلے پتلے تھے، چہرہ زرد تھا، بال بکھرے رہتے، پتلی چلاتے، کپڑے درد اندر رہتے تھے، آپ نے خود ارشاد فرمایا، حالانکہ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے بظاہر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن دیدار کی کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال تک بھی گن لیے، سبحان اللہ، بغیر دیکھے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف مغرب کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سبحان اللہ، ایمان کی آواز کا تو دریا سے میرا کہنے کا مقصد یہ وہاں پر رسم نہیں دیکھی جاتی، وہاں چہرہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر لباس بھی نہیں دیکھا جاتا، نہ وہاں پر نسل دیکھی جاتی ہے، نہ وہاں پر گھر دیکھا جاتا ہے، اختیارات دیکھے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں چلتی ہے عاجزی، اور اصل کام ہوتا ہے سرکار کا کرم، سبحان اللہ، جسے چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے،
دے دیں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پر جو درود پاک پڑھتا ہے وہ محبت کے ساتھ میں اس کا درود پاک کو سنتا ہوں. محمود غزنوی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا محمود میرا اتنا قرض ہے وہ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ محمود سے کہو تمہارا قرض اتار دے گا. پاس تو بندے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بندہ اس طرح کہے گا اور آپ قرض دے دیں گے اس کا. محمود غزنوی دینے لگے، مطلب اس کا قرض دے دیں گے، کوئی نشانی. آپ محمود مجھے آقا نے بتایا کہ تو روزانہ سونے سے پہلے کتنی مرتبہ آقا پر درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. آقا سنتے سبحان تو محمود درود پڑھے. اور یہ میرا ایک ایسا عمل تھا جو اللہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں درود پڑھتا ہوں اور آقا مدینے میں سنتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وجہ سے کہنا وہاں پر تڑپ چلتی ہے، توجہ چلتی ہے. چہرے دار مت ہوئے، لباس اچھے سے اچھا پہنے، لیکن دیدار کا پتا ہوگا جب وہاں سے قرب ہوگا. اور یہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ مسجد میں آئے نا جمعہ پڑھنے بتاتے تو کیا کوئی نماز گھر ہی پڑھنی ہے، مصلی بچھایا تو مسجد میں تو ہم نے عشاء کی صدر رکھتے پڑھنی ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے. تو گھر میں ہم نے پڑھنے 4 فرض 2 سنتے اور 3 وتر. کیوں؟ لوگ نہیں دیکھ رہے. ایسے گھر تو نہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا آج ہی ایک میں واقعہ سن رہا تھا. شاہ ولی اللہ محمد سے دیر دیا آپ کے والد صاحب نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ. اور آج یہ واقعہ جو میں نے سنا یہ کسی اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ یہ صاحب اردو ہے، بہت بڑے مفسر تھے، صوفی ٹائپ آدمی تھے. کہتے ہیں کہ میں نے نا قرآن کی آیت پڑھی نا موت کے حوالے سے، میں کسی پاک صاحب کی حدیث مبارکہ پڑھی کہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. وہ جو ہے نا سب کی مومن کی روح بڑی آسانی سے کہتے ہیں میں نے پڑھا ہوا تھا کہ روح نکلتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی شدت کے درد ہوتا ہے. اور ایسا درد جو ناقابل بیان. تو مومن کی روح اتنی آسانی سے کیسے نکل جائے گی؟ کہتے نا کہتے ہیں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا تو مجھے خواب میں آقا نے اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور میں اسماعیل حقی کیوں پریشان ہے کہ آقا یہ بات میں نے سنی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. آقا نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف پڑھ. سورۃ یوسف میں تجھے اس کا جواب دے دیا جائے گا، مل جائے گا. اسماعیل حقی کہتے ہیں میں نے سورہ یوسف پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے اور انہیں تکلیف بھی نہ ہوئی، انہیں درد ہی نہ ہوا. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آئی یہ تو تاثیر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کی، جو ایک بار دیکھ لے 6 مہینے نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی. سبحان نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی. تو کہتے ہیں میری بات میرے ذہن میں اس وقت یہ بات بیٹھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹتی انہیں درد نہ ہو. تو آقا کا غلام جب آقا کو دیکھے گا زیارت کرے گا وفات کے وقت آقا کی دیدار کی کیفیت اتنی ہوگی، دیدار میں ڈوبا اتنا ہوگا، اس حسن کے جلوے میں اتنی زیادہ لذت ہوگی کہ وہ موت کے درد کو بھول جائے گا. موت کے درد کو بھول جائے گا. سرکار کے دیدار کی اتنی کشش. کسی نے پوچھا آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کے دن تو آپ دنیا کے مرتبے میں ہوں گے، تو ہم آپ کے غلام ہیں آقا، ہم تو غلاموں کے درجے میں ہوں گے، آقا آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام دیکھیے ان کا آپ نے حضرت زبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی ہو صاحب آقا وہاں پر دیدار کیسے کریں گے، زیارت کیسے کریں گے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے، ہم
غلام ہے. تو غلاموں کا کیا کام ہے کہ ہم کیا کہ مندر میں جا کے وہاں پر جا کر چلتے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روکنا ہو نا میزان کے پاس دیکھنا, اگر امتی کے گناہ زیادہ ہوتے دیکھیں گا کوئی میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ دیکھیے زیادہ کر دے گا اور گناہوں کی کمی کر دے گا. آقا مہانبی نے تو کیا کہا ارشاد فرمایا حوض کوثر پر آ جانا اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو میں حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا. مختصر بتا رہا ہوں, اس کی تشریح نہیں بتا رہا, مختصر بتا رہا ہوں حدیث کا. آج کے آقا کو اگر وہاں نا کہاں ڈھونڈوں میں اپنے صراط پر آ جاؤں تو جہاں جہاں جب میرے امتی جب گزرے گے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مولا صراط کی دہشت پڑی ہے, اس کی دہشت پڑی ہے کہ ہم کی پوچھ پڑا ہے بال سے باریک تلوار سے تیز ہے بھی اندھیرا, اس کی دہشت کتنی ہوگی کمی. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میرے امتی کو سلامتی کے ساتھ پور صراط سے پاس کروا. یہ بات جب میں نے کی تو مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل کے اس طرف تشریف فرما ہوں گے یا پل کے اس طرف تشریف فرما ہوں گے. میری بات سمجھا رہی ہے کیا؟ یعنی جدھر سے لوگ پل پر چڑھیں گے آپ ادھر تشریف فرما ہوں گے یا جدھر سے اتریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرما ہوں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی. یہاں سے چڑھ رہے ہیں وہاں باہر اتر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تشریف فرما ہوں گے پل کے یا اس طرف تشریف فرما ہوں گے. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل کے اس طرف تشریف فرما ہوں گے. اس نے کہا کوئی دلیل؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط پر سے سب سے پہلے میں گزروں گا. سبحان اللہ. لیکن آقا جنت میں بعد میں تشریف لے کر گئے کیا ہوگا؟ میں آقا پل پر تشریف فرماؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل سے سب سے پہلے انبیاء میں سے سب سے پہلے اگر پل سے کوئی گزرے گا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گا. سبحان اللہ. پل صراط کی بھی عجیب ہی کرامت عجیب ہی عزت ہے کہ آقا کے قدموں کا شرف اللہ اسے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. آقا اس طرف تشریف فرما ہوں گے. اس نے پوچھا اس طرف تشریف فرما ہوں گے. میں نے کہا یہی بتانا چاہتا ہوں, یہی پتہ چلتا ہے کہ دیدار کی کیفیت و لذت و چاشنی کیا ہے. سبحان اللہ. امتی کتنا ہی گناہگار ہوگا, ایمان کی رتی اندر ہے نا تو آقا کے دیدار کی لذت کو اپنے اندر محسوس کرے. سبحان اللہ. تو آقا کی سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ کیا ہے؟ کہا اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حدیث پاک کا سنی ہوگی جی. وہ رائی برابر بھی ہے تو ایمان نا, وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ہی آقا کے ساتھ محبت کا نام ہے. سبحان اللہ. جس کے سینے میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا, جہاں کا گنہگار ہے, جہاں کا سیاہکار ہے, بدکار ہے, پل صراط کی اس طرف کھڑے وہ آقا کے چہرے کو پہچان لے گا. سبحان اللہ. اور اس ایمان کی بدولت اس لذت میں اتنا غرق ہو جائے گا, اتنا غرق ہو جائے گا, پل صراط کی دہشت ختم ہو جائے گی. آقا کے چہرے کا دیدار کرتا ہوا بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ پل صراط کو عبور کر دے. سبحان اللہ. لیکن اس ایمان کی رائی کے برابر جو رائی کے برابر ایمان ہے نا اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ملنے سے پہلے رائی برابر ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج کی ببرکت رات اللہ کے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. فرشتوں کے ساتھ سردار حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں جن کو روح الامین کہتے ہیں. اور آقا نے ارشاد فرمایا وہ مومنین کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. کیسے پتہ چلے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ ملایا, فرمایا کہ جس کی آنکھوں میں اس رات کے خوف کی وجہ سے آنسو آ جائیں وہ سمجھ لیں کہ آج جبریل نے ہاتھ ملایا. سبحان اللہ. تو یہ رات بجائے کسی اور جگہ گزارنے کی اللہ کی ذکر میں گزاریں کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آج ہم نے سرکار کے پاس کے دیدار پاک کے حوالے سے ان سے پائے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. جس کے سینے میں ایمان ہے اس کے دل میں ضرور آتا ہے کہ آقا اپنا دیدار عطا فرمائے. ایسے ایسے گناہگاروں کو یقین کریں. میں نے ایسے بظاہر جو گناہگار بظاہر ان کا حلیہ شرابیوں والا
زانی ہوا تھا. وہ میں نے ان کو فراڈ کرتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, لوگوں کا حق مارتے ہوئے بھی ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کئی مرتبہ دیکھا, کئی مرتبہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب آقا کا ذکر آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب اس طرح کا ماحول ہو نا, وہ یہ جو آنسو ویسے باہر نہیں آتے, ادھر کچھ ہوتا ہے تو ادھر کچھ آتا ہے. سبحان اللہ. تو جو ہے نا سب کی, ادھر کچھ ہوتا ہے تو آنکھوں سے کچھ نکلتا ہے. جب تڑپ سچی ہو, طلب سچی ہو, امتی جو فریاد کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو. سبحان اللہ. ایک بزرگ کہتے ہیں سرکار کے مزار پر حاضر ہوا, روزہ اقدس پر میں حاضر ہوا, وہاں میرا ختم ہو گیا. میرے پاس اس کے روزے کے پاس بیٹھ کر میں نے اپنی آقا آرجو, آقا بھوک لگی ہے, آپ کے کہہ رہے ہو سامان سارا لٹ گیا ہے, 3 دن سے بھوکا ہوں, تو مجھے بھوک لگی ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ اسی عالم میں یہ کہتے کہتے میں سو گیا. ہاں میں دیکھا کہ آقا نے خود مجھے روٹی عطا فرمائی. سبحان اللہ. بیٹھ کر آقا کے ساتھ کھا. کہتے ہیں میں نے روٹی نہ, مجھے روٹی تھی نا, وہ میں نے توڑی, آدھی میں نے کھائی, آدھی میرے ہاتھ میں تھی. آدھی میں نے کھائی پاک میں, آدھی میرے ہاتھ میں تھی. اچانک سرکار جب جانے لگے تو تشریف لے کر جانے لگے, میں نے آواز دی آقا. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے نا, فوراً میری آنکھ کھلی. جو خواب میں آدھی روٹی آقا نے پوری روٹی ادا کی تھی, آدھی میں نے کھائی تھی, آدھی ہاتھ میں تھی. جب آنکھ کھلی تو وہ خواب والی روٹی میرے ہاتھ میں موجود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرم ہوتا ہے, یہ کرم کے فیصلے جس کو چاہے وہ عطا کرے. اور وہ بتائیے اس بندے کے سینے میں ہر وقت بغض ہو, ہر وقت بے ایمانی, ہر وقت نفرتیں, ہر وقت جو ہے وہ کسی کو نقصان دینے کے ڈرتے رہے, ہر وقت تقلیدی ردا ہو. جو بندہ کسی کی طرف وہ دیکھتا ہے, کسی بھی عیب تلاش کرتا رہے, کسی کے گناہوں کے ٹو میں لگا رہے, وہ مت سمجھے کہ یہ کچھ ہوگا. وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آخری بات ایک حدیث ہے, سیدہ شفیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں صحیح کا وقت تھا, مشہور بات آپ نے سنی ہوگی, جو سوئی سے جو چیز سینے کی سوئی دے دی, نبی پاک سے سب تشریف لائے. سبحان اللہ. کچھ عائشہ کیا بول رہی ہے, اصل کا سین دیکھتی ہے, کہتے ہیں یہ بات نہیں ہو تو نبی پاک سے سب مسکرائے. تو آپ نے سنا ہوگا, اللہ کی قرآن بات سنا ہوگا, سرکار مسکرائے تو نبی پاک سے آقا کی سے مسکرائے تو نبی پاک سے سب درمیان مبارک سے نور کتنا اور اس نور کی روشنی میں میں نے سوئی کو تلاش کیا. سبحان اللہ. کیا بات سنے گا آپ, کہتے میں نے سوئی کو تلاش کیا تو آقا نے ایک بات ارشاد فرمائی. اس طرح تو جو ہماری کام ہے, آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس شخص کو بروز قیامت میرا دیدار نہیں ہوگا. اسے بڑا بدبخت ہو گیا کہ جسے بروز قیامت کو میری زیارت نہیں کرے گا. بس یہ آقا کون ہے, کہا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ پر درود نہ پڑے. اب میں نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا, میرا نام سو میرا مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا, جنت کا راستہ. یہ حدیث پاک سنی ہے, سنی ہے نا جی. میں اس کی ناک کھا کر دوں, لیکن وہ ذلیل و خوار ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے. یہ کیا وجہ ہے کہ سرکار کا ذکر ہو, آقا تقلید کر رہے ہیں کہ جب ذکر ہو نا میرا تو مجھ پر درود بھی پڑے. اور علماء کہتے ہیں کہ جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے. یہ کیا کہ تفسیر ہے. کیا وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیوں ارشاد فرمایا کہ جب جب میرا ذکر کیا جائے مجھ پر درود پاک ضرور پڑھو, مجھ پر درود پاک ضرور پڑھو. کیوں پڑھو؟
नंबर 1, 2 वजह से बताओ। दुरूद पाक पढ़ने का मतलब यह है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसा रसूल अता फरमाया। सुभान अल्लाह, ये दुआ हम उनके लिए करते हैं, फजल हमारे ऊपर होता। सुभान अल्लाह, और दूसरी बात क्या, दुरूद पाक की इसलिए पढ़ो कि बेतवजही के साथ मेरा जिक्र ना सुनो। सुभान अल्लाह। दाएं बाएं मुंह करके सरकार मालूम सबका जिक्र गैर हो रहा है, कोई इधर मुंह मार रहा है, कोई उधर मुंह मार रहा है। ना ना, ये ना करो। जब तुम मेरा नाम सुनकर, मेरा जिक्र सुनकर दुरूद पढ़ोगे, इसका मतलब है तुम्हारी तवज्जो भी मेरी तरफ होगी। सुभान अल्लाह, मतलब क्या, तुम्हारी तवज्जो भी मेरी तरफ होगी। तो आप सबसे मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, आज खास दुआ मांगे, अल्लाह हमें सरकार का दीदार अता फरमाए। आमीन। मेरा बात जिसको दीदार मिल गया उसे सब कुछ, जिसको आका की ज़ियारत होगी उसका ईमान पक्का। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया ना, जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया ना, वो जागते हुए भी मेरी ज़ियारत करे। सुभान अल्लाह। जागते हुए मेरी ज़ियारत करे। तो दीदार की तलब है ना, हमें झूठ बोलना छोड़ना होगा, हमें गिबत करनी छोड़नी होगी, चुगली करने की छोड़नी होगी, हराम खाना भी छोड़ना होगा, रास्ते रोकने भी छोड़ने होंगे, किसी को तंग करना भी छोड़ना होगा, पैसों के लिए अपना ईमान बेचना भी छोड़ना होगा, किसी के बारे में बुरा सोचना भी छोड़ना होगा, बेनमाजी बनना भी नहीं होगा, बल्कि नमाजी बनना पड़ेगा, कुरान का तारीफ बनना पड़ेगा। फिर कभी ऐसा कर्म हो जाए, कोई इमाम मालिक ऐसा रुतबा मिल जाए किसी को कि हर रात में आपका अपना दीदार अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सब इस रात का सदका, इस रात में बैठे हैं हमारे मामूद साहब, अब्बास साहब, खुदा बनकर कौन है मस्जिद में इतनी देर तक बैठे, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह इसकी जज़ाए खैर इन्हें ज़रूर अता करेगा, इसका सिला इन्हें ज़रूर दे देगा। और इनकी ये कह लें कि ये बड़ी नेकी है इस हवाले से, ये जिक्र के लिए मस्जिद में बैठे। अब इंशाअल्लाह 5 मिनट बाद सलातो तस्बीह की जमात होगी। अल्लाह हम सब को जीते जागते आका का दीदार अता फरमाए। आमीन। उसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र होगा, जिक्र मुख्तसर होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी।